یہ تاریخ کا سب سے کروشل موقع تھا، ایسا کوئی نہیں آیا جہاں سب کے ہاتھ رکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اللہ کی طرف سے آ جاتا حکم. یہ ایک لیڈی کہہ رہی ہیں، خاتون کہہ رہی ہیں، ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جا کے ایسا کریے، تو وہی ان پر آئی تھی کیا؟ انہوں نے مشورہ دیا، اس مشورے کو قبول کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بالکل صحیح مشورہ تھا. تو وہی اگر اسے ہر کام ہر بات وہی کی روشنی میں ہو رہی ہے تو پھر وہی تو حضرت ام سلمہ پر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئی. وہ جو خفیہ وہی تھی اس وقت. تاریخ میں پتہ نہیں کتنے بہت موقع ہیں. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. اللہ نے تم سے درگزر فرمایا، تم نے انہیں اجازت کیوں دی؟ یہ دیکھتے اس وقت تک نہ دیتے جب تک کہ تمہارے اوپر یہ کھل نہیں جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور تم جان لیتے کہ کون جھوٹے. سورہ توبہ آیت نمبر 43، درس جہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت 43، 943. وہ چل رہا تھا. اس سے پہلے جو چند آیات تھیں، آپ میں سے جو لوگ درس میں ہوں گے یاد ہوگا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا تذکرہ تھا. اس نکلنے میں چاہے کہیں کچھ خوف ہو، چاہے کہیں خطرات ہو، اور چاہے جنگ پیش آ جائے نہ پیش آئے، چاہے نکلنے میں اپنے کاروبار اور گھر کے کچھ مسائل میں تنگی محسوس ہوتی ہو، نقصان محسوس ہوتا ہو، ان سب کا ذکر تھا. اور پھر کہا تھا ہلکے ہو یا بھاری نکلو اللہ کے راستے میں، چاہے جس حالت میں. اور پھر آخری آیت آج کے درس سے پہلے کی یہ تھی کہ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون. اگر منزل کہیں قریب ہوتی اور سفر آسان ہوتا، کچھ تھوڑے سے دنوں کی بات تھی کچھ، تو یہ تمہاری اتباع ضرور کرتے، تمہارے پیچھے ضرور چلتے. لیکن یہ فاصلہ اور دوری جو ہے وہ شاخ گزر رہی ہے کہ کب تک کریں، کیے چلے جانا ہے، کیا نکلے چلے جانا ہے. اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اس وقت طرح سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، استطاعت کم ہے، ورنہ ہم لازماً نکلتے تمہارے ساتھ. یہ کہنے والے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لازماً جھوٹ بول رہے ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ جھوٹ دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، وہ بھی جو جان بوجھ کر جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی جو یہ سمجھتے ہی ہیں کہ ایمانداری سے کہ بس ذرا حالات بہتر ہو جائیں پھر شروع کریں گے اور پھر لگیں گے اور پھر نکلیں گے دین کے راستے میں جو نکلنے کو کہا جا رہا ہے. لیکن آزمائشیں تو آخر وقت تک رہیں گی. مسائل ایک طرح کے جیسے ختم ہوں گے دوسری طرح کے آ جائیں گے، تو پھر وہ کبھی نہیں نکل سکیں گے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بس یہ اس وقت کے ٹھیک ہو جائیں پھر نکلیں گے، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں نکلیں گے. اس کے بعد پھر آج کے درس کی آیت ہے یہ آیت 43، اسی کنٹیکسٹ میں. عفا اللہ عنک، اللہ نے تم سے درگزر فرمایا، لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. تم نے پرمیشن دی کیوں؟ تم سے پوچھنے آئے تھے کہ ذرا ہم بڑی دقتیں ہیں، ہمارے یہاں بڑے مسائل ہیں، کچھ دقتیں ایسی ہیں جو ہم اگر نہیں نکلیں، اور تم نے دے دی اجازت. یہ دیکھا ہوتا نہیں دی ہوتی اجازت، اور یہ دیکھا ہوتا تم پر اس کے بعد جسے چاہتے اجازت دیتے. پہلے یہ دیکھ لیتے کہ پھر اس کے بعد کس کس کا کیا رد عمل ہے تم پر. اس وقت تک جب تک تم پر یہ واضح ہو جاتا اور یہ کھل جاتا کہ ان میں کون سچے اور کون
سچے کس بات میں؟ دین کے لیے اپنا جان و مال لگانے کے معاملے میں سچے، اللہ پر، اللہ کی یقین دہانیوں پر ایمان لانے کے معاملے میں سچے، اور انجام بالآخر انہی کا اچھا ہوگا اس یقین کے اندر، یہ آخرت کا یقین ہے، اس یقین میں سچے۔ تو تم پر یہ کھل جاتا اگر تم ذرا فوراً پرمیشن نہیں دے دیتے، اجازت نہیں دے دیتے کہ ان میں کون سچے ہیں، اور تم جان لیتے کہ جھوٹے کون ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ منافقوں کا گروہ ہے، یہ عذر کرنے والے، اور اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ وہ بھی ہیں کہ جو اپنی منافقت کو جانتے ہیں، مصلحتاً لگے ہوئے ہیں کہ انہی کے ساتھ فائدہ ہے، اور وہ بھی کہ جو یہ نہیں جانتے، یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اندر کوئی منافقت ہے، لیکن اصل میں ان کا آگے پہچانے بتائی ہیں اس کے اندر، آگے کی جتنی آیات آ رہی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں منافق ہیں۔ ان پہچانوں کے اندر اس میں الگ الگ طرح کے گروہ ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ آگے جو صفات بیان ہو رہی ہیں وہ سب کسی ایک میں ہوں، یہ الگ الگ طرح کے لوگوں میں الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں، کسی ایک میں کئی ہو، کسی ایک میں سب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ شروع کیا یہاں سے، عفا اللہ عنک، اللہ تمہیں نے معاف کر دیا تمہیں، اور اس کو عربی میں ایسے بھی ترجمہ کرتے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے۔ اب کوئی موقع ایسا تھا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ جنگ تبوک کا موقع تھا کہ جب راستہ بہت لمبا تھا اور پیک کی گرمی تھی، فصل تیار تھی بالکل، کھجوروں کی ان کی وہی فصل ہوتی تھی، وہی آمدنی ہوتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اتنے لمبے راستے میں پیدل اور اونٹوں پر جانا، ہلکے ہلکے ریگستانوں میں سے نکل کر، اور مقابلہ جن سے تھا، جن کے لیے جا رہے تھے، وہ اس وقت کی سپر پاور تھی، رومنز۔ ان کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی، یقینی اطلاع تھی کہ یہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو جو جن کے بارے میں یقینی اطلاع ہو کہ وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے پریمپٹ کیا جاتا ہے۔ اسے اٹیک ان سیلف ڈیفنس کہتے ہیں۔ یہ بھی ڈیفنس کا ایک دفاع، اپنے بچاؤ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ تو لازماً کرتے اٹیک، اس وقت کرتے جو انہیں سوٹ کرتا، تو اس لیے اس سے بہتر یہ کہ ان کی تیاری یا ان کی کمفرٹ کے بجائے ہم پہلے سے پہنچ جائیں اور ہم اٹیک کر دیں، اس لیے کہ وہ آتے تو بچاؤ تو کرنا ہے، لیکن اس وقت اچانک معلوم نہیں ہمارے کیا تیاری فوراً اس وقت ہو یا نہیں ہو کہ آج آ رہے ہیں، چند دن بعد آ رہے ہیں، کچھ دنوں میں پہنچ گئے، تو اسے اٹیک ان سیلف ڈیفنس کہتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں معاف کیا یا اللہ تمہیں معاف کرے، یہ بھی بڑی شفقت کا جملہ ہے، ایسا کہ جہاں کہیں کوئی سہو ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے جس سے تعلق محبت ہو بہت، ایسا کیوں کیا؟ ایسا نہیں کیا ہوتا، اور اللہ نے معاف کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تمہیں جو نقصان پہنچتا، جو کچھ تم نے کیا، وہ اللہ نے اس نقصان کو روک دیا تمہارے اس فیصلے سے۔ تو اس وقت لوگ آنے کے بعد طرح طرح کے عذر پیش کر رہے تھے، بہت لوگ تھے ایسے، اچھی خاصی تعداد تھی، کوئی کسی کی بیماری کی بات کرتا تھا، الگ الگ طرح طرح کے عذر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لینینٹلی ہر ایک سے کہا بہت اچھا، ٹھیک ہے، تم رہنے دو، تم رہنے دو۔ ضرورت تو ہر ایک کے چلنے کی تھی، سپر پاور تھی جن سے ٹکراؤ تھا، اس میں کسی کو بھی پیچھے نہیں رہنا تھا۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جب اگر جنگ کے پیش آ گئے ہوں، تو بعض حالات وہ ہیں جب ہر ایک کو نکلنا ہے، بعض حالات وہ ہیں جب ہر ایک کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے کچھ لوگ چھانٹ کر بھیج دیے جائیں۔ اور ایسے ہی وہ نکلنا دین کے راستے میں جس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آرمڈ اسٹرگل، سشستر سنگھرش پیش آ جائے، کہیں جنگ کا ٹکراؤ ہو جائے، ہتھیاروں کی جنگ، وہ نہیں ہو، لیکن خطرات ہیں، اپنے گھر کی، اپنے مسائل کی پریشانیاں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اس نکلنے کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں الگ الگ۔ بعض موقع وہ ہوتے ہیں جب ہر ایک کو نکلنا ضروری ہوتا ہے کہ جتنے رہ گئے وہ غلط ہے، سبھی کو آنا چاہیے تھا اس میں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ نہیں، ہر ایک کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگوں سے کام چل جائے گا، تو پھر انہیں سلیکٹ کر کے بھیجا جائے اور پھر وہ نکلیں۔ لما زنت لہم، تم نے اجازت کیوں دیتے؟ ذرا دیکھتے تو کھرے کھوٹے سامنے آ جاتے، ہر ایک کو اجازت دیتے چلے گئے تھے، جس نے بھی اجازت طلب کی۔ پھر بہرحال وہ اس کی تفصیلات اور دوسرے موقعوں پہ قرآن میں ہی اور آئیں گی اس واقعے سے متعلق۔
یہاں ایک بہت اہم بات ہے، بہت اہم اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی یہ کہتی ہے یا یہ سمجھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو عمل بھی کرتے تھے وہ ڈائریکٹ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. وہی خفی تھی، ایک وہی جلی واضح کلیئر وہی جو وہ لوگوں کو دیتے تھے قرآن کی شکل میں. ایک خفیہ وہی خفی اللہ کی طرف سے آتی تھی. جو کچھ بھی کرتے تھے اور جو کچھ بھی کہتے تھے وہ سب اللہ کی طرف سے آتا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں بولتے. یہ اس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے. بعض حدیثیں بھی ایسی لے کر آتے ہیں روایات، جسے میں نے کئی مرتبہ یہاں ان کو ثابت کیا ہے کہ وہ حصے جھوٹے ہیں، جس میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ایسا علم نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا میرے اوپر جو قرآن کی طرح ہو، مثلہ ہو معہ، میں اللہ نے مجھے انما اوتیتم الکتاب، مجھے قرآن دیا ہے، کتاب دی ہے، وہ مثلہ ہو معہ، اور اسی کے مثل قرآن کے، بالکل قرآن کے مثل تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا خود قرآن میں، اور اسی کے ساتھ اور ایک دوسری وحی بھی چل رہی ہے، اسے پیش کرتے ہیں. تو یہ تو جھوٹی ہے. تفصیلات کیوں جھوٹی ہیں میں نے رکھی ہیں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ میں پہلے. تو تصور یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اس میں وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے، وہ خفیہ وحی تھی جو قرآن کے اندر نہیں ہے، اور اس سے الگ کچھ نہیں کرتے تھے. ابھی میں نے یہ سورہ نجم کی شروع کی آیت تھی، شاید آیت نمبر 3، وما ينطق عن الهوى، سورہ نجم کا نمبر ہے 53. وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، لیکن ہوا لفظ جو ہے یہ خواہش نہیں ہے، خالی لو ڈیزائر، اپنی پست ایسی خواہشات جو پست ہوں، ذلیل ہوں، مطلب کمزور ہوں، جو صحیح نتیجے برآمد نہیں کریں، ایسی خواہشات انہیں کہتے ہیں ہوا. ہر خواہش کو نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی کوئی ان کے اندر، انسان کے اندر ہوتی ہیں، ہر انسان میں رکھی گئی. تو ان کی جو لو ڈیزائر سی، لولی ڈیزائر، وہ اس سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے اپنی طرف. پھر اس سے اگلی آیت میں اور واضح کیا، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو قرآن کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ملائی، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. لیکن اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے تھے اور جو کچھ بھی کہتے تھے وہ سب ڈائریکٹ بس اللہ کی طرف سے آتا تھا، اور صرف وہی کہتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو بہت نیچا پست کر دینا ہے. اسے نہیں سوچتے کہ مقام کہاں گرا رہے ہیں حضور کا. پھر کارنامے تو سب گئے ان کے، ہر بات جو کی تھی اللہ نے کرائی تھی. دنیا نے جس کا لوہا مانا ہے اس میں مخالفین بھی ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، کہ اس جیسی شخصیت کوئی ہوئی نہیں حیرت انگیز. یقیناً اللہ کی مدد اور چیزیں شامل تھیں، لیکن کیا وقت پر فیصلے سارے ان کے اپنے نہیں تھے؟ جو کروشیل موقعوں پہ، اہم موقعوں کے اوپر کیا کرتے تھے، وہ سب بھی اوپر سے ہی ہدایت آتی تھی. تو اپنا تو کچھ کوئی کارنامہ ہوا ہی نہیں. یہ تو جو کچھ آ رہے ہیں انسٹرکشن وہ اس کی طرح کرتے، جیسے فرشتے ہیں کہ اپنی فری ول ختم، جو اللہ کی طرف سے آیا کر دیا. اس میں اپنی فری ول بالکل ذرا سی بھی کوئی نہیں ہے. انسان کے لیے اللہ نے یہی چاہا کہ ایک ایسے مخلوق جس کے پاس فری ول ہو، جس کے پاس اختیار ہو، ارادے کا اختیار ہو، اختیار اور ارادہ اپنا، اور اس میں وہ اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے بھی کچھ کرنے کا، اور اس کو ہدایت دے دی جائے. نبیوں کے ذریعے باقی کے لیے بھی ہوتا تھا، نبیوں کے لیے بھی یہی ہوتا تھا. گزر چکی ہے پہلے آیت اور اس کی یہ تشریح بھی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لائے تھے سب سے پہلے تو جو ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل ہوتا ہے. رسول کو ایمان لانا ہوتا ہے. ہدایت آ گئی، رسول کے پاس بھی ہدایت آئی، سب سے پہلے رسول کے پاس ہی آئی، اور رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اور باقی رسولوں کے ذریعے پھر باقی انسانوں کو آئی. اب اس شخصیت کا انتخاب ہوتا ہے جو اس سے الگ ہٹ کر کچھ نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی. انسانوں میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس درجے کے پرفیکٹ باقی انسانوں میں نہیں ہوتے، لیکن پھر اس شخصیت کا ہی انتخاب ہوتا ہے جس میں وہ حکمت کیا ہوئی. پھر یعلمہ الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب کا علم، قرآن کا علم دیتا اور حکمت کا علم دیتا. وہ حکمت کیا ہوئی؟ یہ تو بس جو اللہ نے بتایا تھا وہ بتا دیا. تو اپنی حکمت کدھر سے ہے ان کے اندر اس عقیدے کے ساتھ میں؟ اب وہ تو جو عام انسانوں پہ نہیں آتی، وہ خفیہ وہی اتر رہی ہے، جو کہا جاتا ہے ویسے کر رہے ہیں روبو کی طرح، یا فرشتے جن کے پاس اختیار نہیں ہے ان کی طرح. پھر نمونہ نہیں بنیں گے وہ جو
بہترین نمونہ جو ہے وہ سب کے لیے اسوہ حسنہ، وہ باقی انسانوں کے لیے نہیں بنیں گے، ان سے تو سب کچھ کرایا جا رہا تھا، جو وہ لفظ بول رہے تھے وہ خفیہ وحی آ رہی تھی، وہی بول رہے تھے جو ان کو بتایا جا رہا تھا، تو پھر باقی کسی اور کے ساتھ ہو تو اس کی زندگی ایسی گزر جائے گی اگر اپنا اختیار و ارادہ نہیں ہو ساتھ میں۔ بالکل کتنے موقع آئے جب تاریخ میں، ایک دو تھوڑی، اور خود قرآن میں مثالیں، پہلے قرآن کی سن لیجیے، ایک رکھ رہا ہوں بہت ہے، سورہ تحریم سورہ نمبر 66، جہاں کہا کہ اے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام کر رہے ہو اس چیز کو جسے اللہ نے تمہارے حلال کیا ہے تمہارے لیے، تم اسے حرام کر سکتے ہو کہ کیوں کر رہے ہو؟ جیسے یہ ہے نا لما اذنت لہم، تم نے کیوں اجازت دے دی؟ تو پھر کیا واقعہ تھا؟ کیا وہ تو بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اور بہت کئی ہیں اور مختلف ہیں، ایک ہی ہوتی کم از کم اس کی تشریح میں کہ کیا ہوا تھا جس پر یہ کچھ بھی ہوا تھا، لیکن کچھ بھی انہوں نے اپنے اوپر یا کوئی چیز جو ہے وہ حرام قرار دے دی تھی جسے اللہ نے حلال کیا، تو فوراً اللہ کی طرف سے ایک طریقے سے ایک وارننگ آئی، تنبیہ کہ نبی یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تو کر لیا نا پہلے، اس کے بعد پھر کیسے آئی وارننگ؟ بھی خفیہ نہیں آئی، سب کے سامنے آ گئی ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ میں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ کیا جو ان کو نہیں کرنا تھا، بس اللہ کی طرف سے فوراً ہدایت آ گئی۔ یہ بات اپنی جگہ۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ مثلاً حدیبیہ کے موقع پر بڑا کروشیل اور بہت مرتبہ بہت تفصیل سے میں نے رکھا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہیں سے واپسی ہوگی، جنہیں نہیں معلوم ہو، کم ہی لوگ ہوں گے شاید جنہیں نہیں معلوم ہو، اس لیے کہ بہت مرتبہ آ چکا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ کعبے کی کنجیاں حوالے کی جا رہی ہیں، آپ نے اس کا یہ مطلب سمجھا، سن 6 ہجری کے بعد تھی کہ تعبیر اس کی، اور نبیوں کے خواب سچے۔ اب ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو نکلے 1400 صحابہ کو لے کر۔ یہ تھا کہ لڑائی اگر انہوں نے وہی لڑے تو بات الگ ہے، ورنہ لڑائی یا جنگ یا ٹکراؤ کے ارادے سے نہیں، بلکہ عمرہ کر کے آئیں گے، عمرے کی نیت سے نکلے 1400 صحابہ۔ بڑے جوش میں تھے صحابہ وہاں سے ہجرت کے بعد، اب یہ پہلا موقع تھا، اس جنگ احزاب گزر چکی تھی، ان کا زور سب کا ٹوٹ چکا تھا، بڑے جوش میں تھے، بڑے جذبے میں۔ پھر سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ حضور نے خواب دیکھا، اللہ نے بتایا۔ وہاں سے مکے سے کچھ پہلے حدیبیہ میں ان لوگوں کو اطلاع ہو گئی تھی، روکا گیا، اور انہوں نے کہا نہیں آنے دیں گے۔ اس موقع کے اوپر سورہ فتح نازل ہوئی، سورہ نمبر 48۔ اس کے اندر بڑی اہم باتیں ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ آج جنگ ہو جاتی، پیٹ پھیر کر بھاگتے، ان کو کہیں کوئی پناہ نہیں ملتی، بڑے ذلت میں شکست ہوتی ہے، اور پھر بھی اللہ نے کہا کہ واپس جاؤ۔ وہاں سے واپسی ہوئی، بڑے بے چین تھے اس موقع پہ صاحب، بڑی بڑی ایسی باتیں حضرت عمر کی زبان سے بھی نکل گئیں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جس طریقے سے انہوں نے بات کی اور جرح کی، وہ بات کو زندگی بھر توبہ کرتے تھے اس کے اوپر، یعنی ہر ایک کا عجیب جذبہ تھا۔ اس صورت میں کہا قرآن نے خواب سچا تھا، اسی صورت میں کہا جو نازل ہوئی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، وہ خواب اللہ نے سچ کر دکھایا، کا مطلب وہ ہوگا سچا جو تم نے دیکھا تھا۔ لتدخلن المسجد الحرام، تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں، بس یہ تھا کہ وہ کچھ عرصے بعد کے لیے تھا، اس وقت کے لیے نہیں تھا۔ تو پھر اللہ نے کیوں نکلنے دیا؟ بتا دیتے ابھی کے لیے نہیں تھا جب تیاری کر کے نکلے تھے۔ اچھا چلیے، نہیں بتایا، آگے کے لیے کچھ چھوڑنا تھا، نہیں بتایا، باقی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ اس کے اندر، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو جانے دیا تھا، اسی وقت نہیں روکا جب وہ اپنی بستی سے نکل رہے تھے۔ اب وہاں پہنچ کر پھر یہ فیصلہ کیا کہ معاہدہ ان لوگوں نے کہا، ایگو کا ایشو بنا لیا انہوں نے، اگلے سال آنے دیں گے، اس سال نہیں، اس سال تو واپس جاؤ۔ ایک انا کا اہنکار یا اہم کا یا ایگو کا ایشو بنا لیا تھا، اور اسلام میں ایگو نہیں ہوتی۔ اس وقت کی جو بھی مصلحتیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے واپس جائیں، اگلے سال آ جائیں گے۔ اب یہ خوشی خوشی اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ آیات نازل ہوئی جو شروع یہاں سے ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی، اور واپسی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر آئے کہنے لگے، یا رسول اللہ فتح؟ میں اور تفصیل نہیں بتا رہا، آگے بھی ایسے سوال کیے تھے۔ جب ایسے حالات تھے، اور پھر
پیک جب آیا ہے اس حالات کا وہ تھا کہ جب ساتھ میں قربانی کے لیے اونٹ لے کر گئے تھے. اب یہ ہوا کہ وہاں تک نہیں جانا ہے تو حکم دیا کہ اپنے اونٹ قربانیاں یہیں کر لو, اپنے اپنے اونٹوں کی قربانی کرو. سب کے ہاتھ رک گئے, حضرت ابوبکر کا بھی رک گیا اور کسی نے نہیں کی, سب کھڑے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا, تکلیف ہوئی, اور خاموشی سے اپنے خیمے کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے, ان کو سب کو چھوڑ کر. حضرت ام سلمہ ساتھ تھیں, ام المومنین. یہ ان کی فراست تھی اس وقت, اس موقع کے اوپر, کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی نافرمانی ان میں کوئی نہیں کرتا. یہ صدمے سے ان کا دماغ جو ہے نا وہ اس وقت معاف ہو گیا, یہ سن ہو گیا ان کا, یہ صدمہ ہے. یہ جو کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, توقع کر رہے تھے, ایک دم سے اس کے خلاف ہوا ہے. ورنہ آپ کا نافرمان کوئی نہیں. آپ کسی کو کوئی حکم مت دیجیے, اپنی قربانی کیجیے بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, اپنی قربانی کی, اور پھر سب کے ہاتھ چل پڑے. یہ تاریخ کا سب سے کروشل موقع تھا, ایسا کوئی نہیں آیا جہاں سب کے ہاتھ رک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اللہ کی طرف سے آ جاتا حکم. ایک لیڈی کہہ رہی ہیں, خاتون کہہ رہی ہیں, ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جا کے ایسا کریے, تو وہی ان پر آئی تھی کیا؟ انہوں نے مشورہ دیا, اس مشورے کو قبول کیا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ بالکل صحیح مشورہ تھا. تو وہی, اگر اسے ہر کام ہر بات وہی کی روشنی میں ہو رہی ہے تو پھر وہی تو حضرت ام سلمہ پر آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئی. وہ جو خفیہ وہی تھی اس وقت کی. تاریخ میں پتہ نہیں کتنے بہت موقع ہیں ایسے. یہ جو الفاظ ہیں کہ تم نے کیوں اجازت دے دی, کا مطلب اس وقت نہیں دی ہوتی. ایسے ہی بہت موقع ایسے آئے کہ ایسا نہیں کیا ہوتا. اس سے پہلے وہ وہی آ گئی ہوتی, کہتے کہ میں تو جو کچھ کر رہا ہوں وہ آپ ہی تو بتا رہے تھے, میں اجازت دے رہا تھا, وہ آپ کے پاس سے خفیہ وہی آ رہی تھی, میں دے رہا تھا اجازت. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بات جو کچھ بولتے تھے اس میں اپنا تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے, اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اور پھر وہ جو میں نے شروع میں جو کہا تھا کہ ساری زندگی کے کارنامے تو ختم, کہ تاریخ میں اس جیسی شخصیت کوئی نہیں ہوئی, اتنی کامیاب شخصیت کوئی نہیں گزری. تو وہ تو جو کچھ میں اللہ بتا رہا تھا وہ بول رہے تھے, وہ کر رہے تھے, تو پھر اس کے بعد اپنا کارنامہ تو کچھ بھی نہیں بچا. میں چند وہ نوٹ کر کے لایا ہوں جو کچھ ان کے بارے میں, بہت لمبی تفصیلات جو غیر مسلموں نے کہا. بعض تاریخ والے تھے, بعض اس میں فلاسفر ہیں, بعض بڑے بڑے, بعض سیاسی لیڈر ہیں جو کچھ کہا ان کے بارے میں, بعض مذہبی لوگ ہیں, وہ بھی جو ان کے کسی حد تک مخالف تھے, لیکن یہ کہ انہوں نے سچائی کو اقرار کیا کہ نہیں یہ تو کارنامہ تو تھا ہی. اس میں سے چند لایا ہوں میں نوٹ کر کے. انہوں نے ترکی کی ہسٹری کے اوپر کتاب لکھی, فرانس کے الفونسے ڈی مارٹائن 1850 کے اندر. اس کتاب کے اندر ان کا فلاسفر, اوریٹر, اپوسٹل, لیجسلیٹر, کانکرر آف آئیڈیاز, ریسٹورر آف ریشنل بلیف, کچھ بتایا کیا کیا خصوصیات ہیں. فلسفی ہیں, مطلب سوچنے والے, غور و فکر کر کے. اوریٹر, بڑی زبردست تقریر کرنے والے. نبی, قانون بنانے والے. اور جو آئیڈیاز کے اوپر اپنے فتح حاصل کرنے والے. ریسٹورر آف ریشنل بلیف, ریشنل عقل کی بنیاد کے اوپر وہم کو اور ان ساری چیزوں کو جو ہے ختم کرنے والے, بلکہ عقل اور ریشنلٹی کی بنیاد پر ایمانیات کو قائم کرنے والے. دی فاؤنڈر آف 20 ٹیریسٹریل ایمپائرس, اس نے 20 جو ہیں وہ حکومتیں جو ہیں وہ ایک طریقے سے جو بات کو آئی ہیں اس کا قائم انہوں نے کی. اینڈ 1 اسپریچول ایمپائر, یہ تو 20 تو یہ حکومتیں تھیں, دنیایں تھیں جو بہت بڑی بڑی تھیں, جن کی بنیاد انہوں نے ڈالی آئی بات کو, لیکن دنیا کے 20 بڑے حصوں کی. لیکن ایک اسپریچول ایمپائر, ایک روحانی سلطنت پوری تھی بہت بڑی جو انہوں نے قائم کی. دیٹ از محمد, یہ ہے محمد. ایز ریگارڈز آل اسٹینڈرڈز, کوئی پیمانہ لے لو, کوئی ماپدنڈ ہو, بائی وچ ہیومن گریٹنیس میں بی میجرڈ, کوئی بھی ایسا پیمانہ جس سے انسان کی عظمت کو ناپا جا سکے. وی مے ویل آسک, ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے, ہم سوال کر سکتے ہیں, از دیر اینی مین گریٹر دین ہی, کیا ان سے عظیم کوئی انسان گزرا ہے آج تک؟ چاہے جو پیمانہ اٹھا لو عظمت کا ناپنے کا, تو سوال یہ اٹھے گا کیا اس سے عظیم کوئی دوسرا تھا؟ میں اینی بیسنٹ, مسز اینی بیسنٹ یہاں ہندوستان کے اندر آ کر رہی,
یہاں پر منسٹر بھی رہی ہیں، چیف منسٹر بھی رہی، اور اینی بیسنٹ جو ہیں انہوں نے تھیوسفیکل سوسائٹی کو بہت زیادہ آگے لے جانے والے ایک نیا دھرم سمجھ لیجیے، اس کو یہاں پر قائم کرنے اور بڑھانے کے ایک بہت یوں کہیے روح روا تھی اس کی 1932 میں مدراس کے ان کے کچھ خطبات ہیں جو اس عنوان سے چھپے تھے، دی لائف اینڈ ٹیچنگ آف محمد، مدراس میں 1932 میں. I myself feel whenever I reread them a new way. جب میں بار بار پڑھتی ہوں اور جب بھی پڑھتی ہوں دوبارہ ان کی زندگی کے حالات کریں، جب بھی بار بار پڑھتی ہوں اور جب بھی دوبارہ پڑھتی ہوں، اے نیو وے آف ایڈمیشن، نئے سرے سے ایک اندر سے ان کے لیے ایک ایڈمائر کرنے کی، ایک تعریف کا ایک جذبہ اٹھتا ہے. اے نیو سینس آف ریورنس، ایک عقیدت کا جذبہ ایک نیا اٹھتا ہے، ہر مرتبہ ایک نیا اٹھتا ہے. فار دا مائٹی عربین ٹیچر، اور وہ استاد جو عرب کے اندر ہوا تھا زبردست طاقت والا. مائیکل ہارٹ تو وہ تھے جنہوں نے، یہودی تھے، جنہوں نے مرتب کیے 100 نام تاریخ کے کہ ان میں سب سے گریٹ کون ہوا. یہ خود یہودی تھے، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا انہوں نے، بہت اس میں پوری تفصیلات دی کہ کیوں ان کو میں پہلے نمبر پر رکھ رہا ہوں، عظمت کے اوپر، عظمت کے اندر اس کے ثبوت، یعنی اپنی انہوں نے لاجکس دیے کیوں. پھر ایک ترتیب دی ہے کہ پہلا، دوسرا، تیسرا. حضرت عیسیٰ کو تیسرے نمبر پر رکھا، جبکہ عیسائی ماننے والے اس دور میں اور بھی زیادہ تھے اس وقت کے مقابلے میں، یعنی تناسب کے اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں. تو حضرت عیسیٰ وہ انقلاب نہیں لا سکے، بات کو ماننے والے ٹھیک ہے، بہت تعداد بڑی ہو گئی، جو انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا تھا. ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری، وہ اکیلے تاریخ میں انسان تھے، ایک جملہ ان کا لے رہا ہوں، who was supremely successful on both the secular and religious level. وہ سیکولر اور مذہبی دونوں سطح کے اوپر، دونوں لیول کے اوپر، دونوں استروں کے اوپر انتہائی درجے کے کامیاب انسان یہ ایک ہی تھا بس، دونوں لیولز کے اوپر. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر محمد واز دا موسٹ سکسیزفل آف آل ریلیجیس پرسنالٹی. آج تک دنیا میں جتنی بھی مذہبی شخصیات ہوتی ہیں سب سے زیادہ کامیاب یہ تھے محمد. گاندھی جی، آئی وانٹیڈ ٹو نو، یہ ینگ انڈیا نکلتا تھا، گاندھی جی نکالتے تھے، 1924 میں انہوں نے لکھا، آئی وانٹیڈ ٹو نو دا بیسٹ آف لائف آف ون ہو ہولڈس ٹوڈے این انڈسپیوٹیڈ sway over the heart of millions of mankind. میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جنہوں نے اس دنیا کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس کے اوپر ناقابل اختلاف ان کے ذہنوں کے اوپر انہوں نے اثر ڈالا ہے، جس نے متاثر کیا ہے اتنی بڑی دنیا کی تعداد کو. ایسی شخصیت کی زندگی کو میں پڑھنا چاہتا تھا، چھوڑ دیا میں نے بیچ میں سے. آگے لکھا انہوں نے کہ 2 والیومز تھے جو وہ پڑھ رہے تھے، جو بھی سیرت انہیں ملی تھی مجھے نہیں معلوم کون سی سیرت کی کتاب. پہلی پڑھ کر جب دوسری انہوں نے ختم کی، انہوں نے لکھا when I closed the second volume، جب میں نے وہ دوسرا والیوم ان کی جیونی بایوگرافی کا جب بند کیا، I was sorry there was not more for me to read of that great life. اتنی عظیم زندگی پر کچھ اور پڑھتا، یہ دل یہ چاہ رہا تھا پڑھتا چلا جاتا، تو ایک دم درس تھا، جھٹکا لگا، دکھ ہوا کہ ارے ختم ہو گئی. یہ کچھ نام میں نے دیے، کچھ لوگوں کے بیان دیے. تو دنیا یہ کہہ رہی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو سب لوگوں کے بیان جو تھے ایسے ہوتے کہ یہ بیچارے سب دھوکے میں تھے. ارے وہ تو اللہ کرا رہا تھا ہر کام، ان کی اپنی تو کوئی صلاحیت ہی نہیں تھی. تاریخ کا اتنا بڑا سا ہر موقع کے اوپر کمانڈ کرنا اور چیزیں کرنا، اس میں کہیں کہیں یہ بھی ہوا ہے کہ کسی جگہ غلطی ہو گئی، کچھ نقصان ہوا، کہیں کوئی بات ہوئی. تو یہ ساری چیزیں تو سب ان کی ساری عظمت ختم ہو جائے گی، انسانی عظمت، اگر ہم یہ مان لیں کہ زندگی میں جو کچھ بولا وہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا تھا. تو پھر ظاہر ہے کہ جو کچھ کیا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آ رہا تھا. تو یہ تو خالی صرف ایک مشین تھی جو گھوم رہی تھی، دنیا بلا وجہ، نان مسلم دنیا بلا وجہ ان کو اتنا عظیم بنائے چلی جا رہی ہے کہ کیا زبردست انسان تھا کہ دونوں فرنٹ کے اوپر اتنا کامیاب دنیا میں انسان نہیں گزرا. تو اپنی صفات ان کے اندر جو حکمت کا مطلب یہ ہے کہ موقع پہ وہ فیصلہ کر سکے خود کہ کب کیا کرنا ہے، اور اگر وہ بھی کہیں سے ہینڈل ان کا چلایا جا رہا ہو کسی اور جگہ سے، ریموٹ کنٹرول ہو، تو کیسی حکمت کے معلم بنا کر آئے خود ان کے اندر تو حکمت کا سوال ہی نہیں ہو، تو خالی وہ روبو ہو گئے، وہ خالی صرف ریموٹ کنٹرول سے چل رہے اور دنیا عظیم سمجھتی چلی جا رہی ہے. بڑے ان کے شان کے اندر گستاخی ہے، انہیں نیچا کرتے جو لوگ یہ کہتے.
اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی تھی، اس کی روشنی میں اپنے فیصلے کرتے تھے۔ بہت سے موقعوں پر وہ بھی ہوتا تھا کہ گائیڈنس اور بھی کچھ آتے تھے، خاص موقعوں پر کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے، آگے اللہ کے پاس سے۔ لیکن بہت ہی اہم ترین نازک موقع پہ ان کے فیصلے ہی تو ان کی پوری زندگی جو ہے وہ حیرت انگیز کارنامہ تھی وہ پوری۔ اللہ نے تمہیں معاف کیا، لیوا تم نے کیوں ان لوگوں کو اجازت دے دی؟ سچے جھوٹے تو جان لیتے ان میں سے۔ یہ موقع ہوتے ہیں جب جیسے سورہ احزاب میں آیت آئی، وہ موقع تھا جب چاروں طرف سے گھراؤ ہو گیا، تو جو ایمان لانے والے تھے وہ پکار اٹھے کہ یہی تو تھا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، اسی گھراؤ کا، اور اللہ سچا اور اللہ کے رسول سچے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، کچھ اپنی مراد پا چکے، جانے دے چکے، دے دی، کچھ منتظر ہیں ہمارا نمبر کب آئے گا۔ یہ تھے ایمان لانے والے، قرآن نے کہا، اور یہ کہہ کر شروع کیا ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ پھر موقع ایک ایسا آیا کہ ایک فیصلہ کیا تھا، پھر اللہ نے کہا کہ اس فیصلے سے جو تمہیں نقصان ہوتا اس سے اللہ نے اسے روک دیا، معاف کر دیا کا مطلب۔ لیکن تم نہیں دیتے تو یہ اس وقت کھل کر آئے۔ اس کا مطلب منافقین سارے نہیں معلوم تھے، بتا رہا ہے نا قرآن، آگے پہچانے بتائیے کہ پہچان لینا تم۔ بعض کھلے ہوئے تھے جنہیں سب جانتے تھے، ان سے کچھ زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے، ہر ایک کو جانتے ہو ان میں سے، تو قرآن نے کہا تم جان تو لیتے، پہلے کلیئر ہو جاتی ساری بات، تمہارے سامنے کھول کر آ جاتی۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، جو اللہ اور آخرت کے دن یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ہیں جو تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اپنے جانوں اور مالوں کے معاملے میں، جہاد کرنے کے معاملے میں۔ اجازت وہ طلب کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور رکھتے تھے وہ لوگ، یا اس میں سب، میں نے کہا نا سب وہ والے منافق نہیں تھے جو جھوٹ بول کر آ گئے تھے۔ نہیں رکھتے کا مطلب یہ تمہیں یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے، تو پھر کدھر اللہ کا ایمان؟ تمہیں آخرت پر یقین کیوں نہیں ہے کہ اگر یہاں پر نقصان بھی ہو گیا اور گزر گئے تو کامیابی ہی کامیابی ہے؟ تو یہ ایمان نہیں ہونے کی بات ہے۔ اجازت وہ طلب کرتے ہیں جو اپنے جانوں اور مالوں کے معاملے میں، جن کا پورا ایمان نہیں ہوتا، جو جہاد کرنے کے معاملے میں اجازت طلب کرتے ہیں جانوں مال سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ خوب جانتا ہے کہ تقوی والے کون ہیں۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، اسی بات کو پھر دوسرے انداز میں کہا، وہ کرتے ہیں، وہ پوچھنے آتے ہیں کہ ہمارے بڑا زیادہ پریشانیاں ہیں، ہم نہیں جائیں۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، دلوں میں شک ہے، معلوم نہیں ہوگی کامیابی نہیں ہوگی۔ اتنا وقت اپنا یہ بھی نقصان کریں دنیا کا، وہاں کوئی خطرہ آ جائے تو پتہ نہیں ہوگی۔ تو یہ پھر یوم آخر وہ بعد کے دور کے بارے میں جو اس کا یقین نہیں ہے، اللہ کے یقین دہانی کے بارے کے اوپر یقین نہیں ہے، وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں پھر تو تذبذب، شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، تردد میں پڑے ہوئے، کریں نہیں کریں، اس حالت کے اندر جو ان کا شک ہے انہیں اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اور خود دیکھ لو ذرا، فرمایا اگر ان کو نکلنا ہوتا، لمبے اس پر نکلنا ہے، تو تیاریاں نظر آ رہی ہوتی نا، یہ کر ہی نہیں رہے تھے تیاری۔ عین موقع پہ کوئی بہت ایمرجنسی آ گئی، پوچھنے آئے، کہنے آئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو الگ بات ہے، اور پھر یہ ہر دور کے لیے تو اس وقت ہوئی تھی۔ یہاں پر بات خالی صرف اس وقت کی تھوڑی ہے، جہاں نکلنا ہے اگر زیادہ کچھ وقت کے لیے نکلنا ہے تو پھر تیاریاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے نا، بڑے جذبے کے ساتھ میں، وہ بھی ایسے نہیں کہ مجبوری میں کچھ رکھ لیا، سب کچھ تیار ہے، اور پھر عین موقع پہ کوئی ایمرجنسی آ گئی تو آ کے بتاتے کہ بھئی یہ آ گئی۔ وہ لوگ بھی ہیں جو ایمرجنسی آ جاتی، کہتے ہیں گھر پر یہ ہے، اللہ کے حوالے جا رہے ہیں۔ لیکن وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اصل میں اللہ کو پسند ہی نہیں تھا ان کا نکلنا، ان کا جانا، ان کا نکلنا، یہ جو رک گئے، اللہ کو کوئی پسند نہیں تھا۔ فَثَبَّتَهُمْ، تو انہیں روک دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور یہ کہا گیا، اب یہ زبان حال ہے کہ کہاں نہیں گیا کہ سچویشن کو لینگویج دیا، اب بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھو تم تو یہ حالات جو پیدا ہوئے ان کی ذہنی کیفیت نے انہیں روک دیا۔ تو یہ حالات اس طریقے کے ان کے سامنے لے آئی گئی آزمائشیں، اس لیے کہ روکی جائیں۔ کیوں؟ لو خرجوا فیکم، یہ اگر جاتے، نکلتے، اس طرح کے لوگ، اس ذہنیت کے جن میں شک ہے بھی، کبھی کامیابی کا یقین نہیں ہے،
تو یہ اس طرح کے لوگ اگر نکل بھی جاتے تمہارے ساتھ، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، تو سوائے گڑبڑ پیدا کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوتا، دوسروں میں شک جاتے، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے اوروں کے ساتھ میں۔ اچھا ہوا رک گئے کہ اللہ نے روک دیا انہیں۔ وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور فتنہ پھیلانے کے لیے وہ دوسروں میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ اب اپنا شک دوسروں کو تو دیں گے نا، ٹرانسفر کریں گے کہ بتائیے کیسے حالات تھے، کیا آ تو ہم گئے، لیکن ایسے ہمیں بھیجنے کی ضرورت تھی اس وقت، اور یہاں کچھ ایسا ہو جائے اور گڑبڑ ہو جائے اور فنا ہو، پھر یہ حملہ، اب کو تو حکم دیا تھا تو اس لیے آ گئے تھے، یہ ساتھ میں ہوتی۔ یہ کہ اللہ نے یہی پسند کیا، اگر یہ نکلتے تو سوائے فساد ہی بڑھاتے، اور فساد کے لیے اور دوسروں میں فساد پیدا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ وفیکم سماعون لہم، ان میں سماعون، یہ ان کے لیے جو یہاں رہ گئے ہیں، جو ان کے لیے سننے آتے ہیں۔ بھائی دین کی بات ہے نا، اپنے لیے سننے ہو، یہاں کیا ہو رہا ہے یہ رپورٹ کرنا ہے، اسے رپورٹ کر، تو خود تو سنا ہی نہیں، پھر اس کا مطلب جو سنا اسے ایسے یاد کیا کہ اسے ٹرانسفر کرنا ہے، یہ نہیں کہ وہ سننے کے بعد اطاعت کی بات تھی کہ اندر کہیں جاتا، یہ کچھ اور لوگوں کے لیے سننے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہم نے دیکھا ہے بہت عرصے ہوا، بہت لمبے عرصے تک ہوا، یہ 2011 کے اندر شاید سال بھر سے زیادہ چلا۔ آتے تھے ایک دو لوگ ایسے کہ جو ریکارڈ کرتے تھے خطبے کو، کہ کچھ اس میں سے نکال کر، اور وہ کہیں پہ کسی کی طرف سے آتے تھے کہ الگ الگ کچھ لوگوں کے، وہ خطبہ ختم ہوتے اٹھ کے چلے جاتے تھے نماز، تو یہاں پڑھنی نہیں تھی، پہچان میں آ گئے تھے، کیونکہ میں کھڑا ہو دیکھ رہا ہوتا تھا سامنے، اور لوگوں کے تو منہ ادھر ہوتے تھے اور سب سے پیچھے ہوتے تھے، تو وہ ریکارڈنگ کرنے آتے تھے اور چلے جاتے تھے کہ کچھ نکالیں گے اس کے اندر۔ ایک محاذ بنا تھا 2011 کے اندر بڑا زبردست پورے شہر کے اندر۔ تم میں ان کے لیے سننے والے، وہ اپنے لیے نہیں سن رہے، دوسروں کے لیے سننے والے بھی ہیں تم میں۔ یہ بتایا تھا نا کہ الگ الگ طرح کے لوگ مختلف اس پوری جماعت کے اندر، اور کوئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں یہ سب باتیں ہوں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ لقد طغوا الفتنة من قبل، اس سے پہلے بھی ان کی ذات سے فتنے چلے ہیں۔ وقلبوا لك الامور، تمہارے بہت سے فیصلوں کے اندر یہ پھیلاتے رہے ادھر ادھر طرح طرح کی چیزیں، ادھر ادھر کرتے رہے تمہارے بہت سے جو امور و فیصلے تھے، تو یہ چیزیں پہلے بھی رہی ہیں ان میں۔ حتیٰ جاء الحق، اب یہاں تک کہ کامیابی آ گئی۔ وظہر امر اللہ، اللہ کا امر ظاہر ہو کر آ گیا کہ یہ ہونا تھا۔ وہم کارہون، یہ ناپسند کراہتے رہ گئے، یہ جو ہے ناپسند ہی کرتے رہ گئے کہ یہ نہیں ہو، یہ کامیابی جیسے کہا تھا وہ کامیابیاں نہ آئے، یہ اسی تمنا میں رہ گئے، یہی ہوتا چلا گیا، تو لگے ہوئے تمہارے ساتھ میں۔ ومنہم، اور بھی ہیں کچھ لوگ، مطلب یہ الگ الگ صفات بتائی نا مختلف گروہوں کی۔ من یقول ذلی ولا تفتنی، وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے ذرا آزمائش میں مت ڈالیے اس وقت، اس لیے اجازت چاہ رہا ہوں، بڑی آزمائش میں پڑ جاؤں گا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، ارے آزمائش میں تو پڑ چکے ہیں، اس وقت پڑ چکے ہیں پڑے ہوئے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم گھیر چکی ہے انہیں، اس وقت بھی جہنم میں، جہنم ان کا احاطہ کیے ہوئے، سراؤنڈ کیے ہوئے، کہا کہ وہ اس وقت بھی جہنم میں، کوئی خوش نہیں ہے ان کے حالات اور ان کی جو دقتیں اور پریشانیاں، اصل تو ذہنی کیفیت ہے، جہنم ان کا احاطہ کیے ہوئے، اور پھر یہاں سے نکل کر آگے جا کے جہنم ہے، جہنم گھیرے ہوئے، اسے بچ کر نہیں جا سکتے۔ ان تصب کا حسنۃ، جیسے میں نے بتایا تھا کہ الگ الگ ان افراد کی الگ الگ صفات، تمہیں جب تو کوئی خوشگواری حاصل ہوتی ہے، ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، انہیں اچھا نہیں لگتا، اب منہ سے تو نہیں کہہ سکتے، ساتھ میں انہیں پسند نہیں آتا۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، کسی پریشانی میں پھنستے ہو، یقولوا، تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم تو اپنی چیزیں پہلے ٹھیک کر لی تھی ہم نے، یہ تو پھنس نہیں جا رہے تھے، ہم نے سب انتظام کر لیے تھے پہلے سے۔ جب کسی دقت اس کے اندر کسی جگہ اگر تمہیں پھنساؤ تمہارا ہو جائے تب یہ کہتے ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پھر وہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹتے ہیں، چہرے کھلے ہوئے کہ دیکھا یہ ہوا، ہم تو پہلے اور ہم نے اپنا کر لیا تھا سب انتظام۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ان سے کہو ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق ہونا تھا، یعنی ہم سے کوئی کمیاں ہیں تو آئے گی،
دو طریقے سے آتی ہیں، دو وجہ سے. ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا، اللہ کی طرف سے آزمانے کسنے کے لیے کہ دیکھیں اس امتحان سے نکلتے ہوئے نہیں نکلتے. تو یہ تو اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے طے کیا تھا کہ اگر ہم سے کہیں سلپ ہوا ہے وہ، یا اللہ نے ہمیں چاہا تھا آزمانا، اس کے علاوہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. ان دو شکلوں میں آ بھی سکتی ہے، اور ہوا مولانا پھر وہی دور بھی کر دے گا. ہم پھر اس قانون کو دیکھیں گے، چیک کریں گے کہ ہم سے کیا کمیاں ہوئی تھی. وہ ہے ہمارا سرپرست، وہ گارجین ہے ہمارا، تو اسی کے قانون کو پھر دیکھیں گے. اس کی سرپرستی ہے ساتھ میں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ ہے توکل. ایمان لانے والوں کو اس طریقے سے توکل کرنا چاہیے اللہ کے اوپر. یہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں کہ اس پریشانی سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ذہنی نہیں ہوتی، سامنے سے آتی ہے آزمائش. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان سے کہو ہمارے معاملے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ دو ہی باتیں تو ہیں نا، یا یہاں دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو جائیں گے، یا سیٹ بیک ہو جائے گا، نقصان کچھ پہنچ جائے گا. یہی دو باتیں تو ہیں نا. اب تم ویٹ کر رہے ہو ان کے ساتھ ہوگا کیا، ذرا دیکھتے ہیں. تم ان دو باتوں کا ویٹ کر رہے ہو. جان گئی تو کامیاب ہو گئے، اور جیت کر آئے تو کامیاب ہو گئے. تو ہمارے لیے تو یہ دونوں بھلائی ہیں. تم یہ دیکھ رہے ہو کہ نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، ہم تو دونوں طرف سے فائدے میں. حسنین، تم کسی ایک بات کا انتظار کر رہے ہو، یہ دونوں جس کا انتظار کر رہے ہو ان میں سے کچھ بھی ہو جائے ہمارے لیے بہترین. تم سمجھ رہے ہو ایک اس میں سے بری ہوگی، کوئی ایک کیا پیش آتا ہے، کچھ بھی آ جائے ہم تیار دونوں کے لیے. جان جانی ہوگی اس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، وہ تو اور زیادہ کامیابی ہوتی. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی کچھ انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، ویٹ کر رہے ہیں. أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کچھ ایسے حالات بنتے ہیں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دلوائے گا. ہم اس کے ویٹ میں. یہ دو تمہارے ساتھ یہ دو باتیں ممکن ہے. تمہیں تو پھنس نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہے وہ پھنسنے کے نیچرل کاز کہیں اور سے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلوائی جاتی ہے. دو آپشن تم ہمارے لیے دیکھ رہے ہو، ہمارے لیے دونوں اچھے. ہم بھی تمہارے لیے دو آپشن دیکھ رہے ہیں، وہ یہ دونوں ہیں. سزا تو تمہارے لیے طے ہے، تمہیں سزا ملے گی. اب وہ ہمارے ہاتھوں ملے گی یا اللہ ہمیں روک کر تمہیں اور دوسرے ذریعوں سے سزا دے دے گا. فتربصوا، ٹھیک ہے انتظار کرو. انا معکم متربصون، اور ہم بھی اب تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں کیا پیش آئے گا، کیا حالات آئیں گے. تم کرتے رہو اپنے شک کے اندر، کسی طرز عمل کے اندر رہو. قل انفقوا طوعا کرو. ابھی اور بھی طرح کے لوگ ہیں نا، اس میں بھی تھا سورہ حجرات میں گزرا. کہتے ہیں خرچ مت کرنا ان کے اوپر، مطلب اور بڑھ جائیں گے نا آگے. ان کے لیے یہ دیکھ لینا کہ خرچ ان کے اوپر بالکل نہیں ہو. قل انفقوا طوعا وكرها لن يتقبل منكم، ان سے کہو کہ کبھی کبھی دوسروں کو دکھانے کے لیے بڑی مجبوری میں کچھ تم اپنا دھن لگا دیتے ہو، مال لگا دیتے ہو. یہ تو ہوا مجبوری میں. اور یا خوشی سے، چاہے خوشی سے کرو، اگر خوشی سے بھی کر رہے ہو نا کسی موقع پہ. لن يتقبل منكم، یہ اس طرز عمل کے لوگوں کا قبول ہی نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ خرچ کریں گے. کسی وقت وہ خوشی سے دے رہے تب بھی تم چاہے مجبوری میں دو چاہے خوشی سے اپنا مال لگاؤ. جان و مال دونوں کی بات تھی نا. کہ ابھی جان لگانے کی بات گزری تھی، اب مال لگانے کی بات کہی. قبول نہیں کیا جائے گا تم سے. انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم وہ لوگ ہو جو حدوں کو توڑنے والے لوگ، تم ان لمٹس میں رہنے والے لوگ نہیں ہو جو جسے اللہ ایمان لانے والوں میں گنتا. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، یہ قبول کیوں نہیں ہوا یہ خرچ کرنا ان کا؟ یہ اگر قرض بھی دیتے ہیں کہیں، جس حالت میں بھی کیا، کبھی مجبوری میں، کبھی کسی وقت خوشی سے بھی دے دیا، کچھ دین کے راستے کے اندر لگایا، ضرورتوں کے اندر، یہ قبول کیوں نہیں ہوا؟ کون سی چیز کس وجہ سے؟ کہا کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور رسول سے. یہ کفر تھا. ایمان یہ ہے کہ آخری درجے پر اس بات کا یقین ہو کہ یہاں دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے اور اللہ نے ہمیں کسی کوئی ذمہ داری دے کر بھیجا. آخری درجے کا اس بات کا یقین ہو کہ جو اصول بتائے ہیں اللہ نے، اگر ان رابطوں اور جو کچھ بتایا ہے تو ہمارا مستقبل اچھا ہی ہوگا، اسے آخرت کہتے ہیں. تو جب اس پر پورا اس کا یقین نہیں تھا تو یہ تو کفر ہو گیا. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اس لیے پھر ایسے لوگوں سے کیا لیا جائے.
ہمارے استاد مولانا شمس فیض عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے جو لوگ یہاں چند ہیں وہ جانتے ہیں کہ لوگوں نے زمینیں آفر کی، بہت نہیں چاہیے، پہلے آپ آؤ، آپ دل سے ہمارے ساتھ آؤ گے لوگوں کے تب تو قبول ہے، ورنہ نہیں، آپ کی زمین نہیں چاہیے، آپ کی ضرورت ہے۔ تو دیکھ لیں خود کہ آپ تھوڑے دنوں بعد پچھتا رہے ہیں کہ یہ کس کو دے دی، یہ تو ایسا، یہ تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں تھا، کچھ دنوں بعد پچھتانے لگے۔ دیکھیں ان کے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے، اس لیے وہ قبول جو ہے وہ کرنے میں مانے یہ بات کہ جب تک آخر کرنے کا خود کو یقین نہیں ہو اس وقت تک وہ مال قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ پہلے تو ہم اسی نماز کی بات کر لیں، صلاۃ لفظ آیا، اس کے دو معنی ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں، لیکن بہت تفصیل گزری ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑے کسل کے ساتھ میں، کاہلی کے ساتھ میں، کہ جیسے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، مجبوری میں اپنے آ کے پڑھ لی، ادا کر لی۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، ان دو چیزوں میں اس میں نظر آ جاتے ہیں، لیکن بہت قسمت آتے ہوئے بڑی کاہلی کے ساتھ، اور خرچ اگر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بڑی بے چینی کے ساتھ، بہت کراہت کے ساتھ، بہت جھجکتے ہوئے۔ کرنا ہی ہے، یہاں پر سب کو معلوم ہے ہم نے کچھ نہیں کیا تو اس لیے کرنا ہے، لیکن دل ان کا راضی نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ یہ دونوں معاملے، یہ اور پھر صلاۃ تو پورے نظام کو کہتے ہیں نا، یہ نماز کو بھی کہتے ہیں، تو وہ اس کے لیے نہیں نکلتے، جب نکلتے ہیں تو نکلے تو بس ایسے کہ جیسے بہت ہی سست پیچھے رہ جانے والا، سب سے پیچھے رہ جانے والا، کسل والا، اور خرچ نہیں کرتے، جب خوشی خوشی نہیں ہوتا وہ۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اس پر تم تعجب مت کرنا، اس پر للچانا مت، ان کے مال اور اولاد کے اوپر، اچھی حیثیت ہے، بیٹے کیا کیا کر رہے ہو، کتنے اونچے جا رہے ہیں، اور باقی جتھا کتنا ہے، اور مال کتنا ہے ان کے پاس، اس پر مت للچانا، یہ تو بڑے مطلب بہت اونچے ہیں۔ انما یرید اللہ، بڑی سخت بات آئی ہے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، ارے یہی تو عذاب بنے گے اس دنیا کے اندر ان کے لیے، اسی مال کو ان کے لیے عذاب بننا ہے، اسی اولاد کو ان کے لیے عذاب بننا ہے اسی دنیا کے اندر۔ اس کے ذریعے اللہ کا ارادہ تو یہ، اللہ کی نیت کہ اس کے ذریعے انہیں عذاب دے دیا جائے، جس کی جو چیز، جن کی وجہ سے یہ اس شک اور کفر اور تردد اور رک جانا اور یہ مصلحتیں، یہ جن کی وجہ سے، جس چیز کی وجہ سے آ رہی ہیں، ان کو، ان چیزوں کو ان کے لیے عذاب بنا لے دیا جائے اس دنیا میں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر۔ آج سنا کسی کے بارے میں، ایسے تو غیر مسلموں کے گھر کا تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا، لیکن کوئی چیزیں آتی ہیں، مسلمان کے بارے میں بھی ایک پرانی بات ہے، ایک معلوم ہوا تھا، جو ڈائریکٹ رابطے میں تھے، اللہ بڑے نیک انسان تھے، ان کو ہمارے لیڈیز ونگ تھی، ان کے ساتھ میں بڑی خوشی سے بہت فون آ کے بہت تڑپ تھی کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، غیر مسلم خاتون تھی، آ کے ہمارے بیٹے سے اجازت دلوا دی، کہ بیٹے سے دلوا دی کہ بات کیا ہوں، تو بہرحال پھر ان کے قریب میں رہتی تھی، وہ بھی ساتھ میں شریک تھی، انہوں نے بتایا، اور معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا تو بڑی مار لگاتا ہے، کہتا ہے کام کر یہاں بیٹھ گھر میں، باپ بچے نہیں تھے، اور پڑھ رہا ہے ابھی فل فلیج جاب میں نہیں آیا، اور کہتا ہے کام کر گھر کا، ہی کہاں ہے، ادھر ادھر کی حرکت کہاں کر رہی ہے، اور بہت مارتا ہے، اس سے بہت ڈرتی، اور ارن کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، خود کماتی بھی ہیں، نہیں کہ ایسی ہوں، کچھ اور ان کی آمدنیاں بھی ہیں، سب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ حالت یہ بہت ہی دل کو بے پناہ دکھ ہوا لٹکا کے، اولاد ایسے بھی ہو سکتی ہے، اس جگہ تک ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کے ایک آدھ کیس پہلے کے بھی معلوم ہے، جو وہ مسلمانوں کے ہیں، یہ ان کو عذاب، میں مسلمانوں کے یہاں کی بات کروں، ان کو عذاب انہی کے، ان کے اولادوں کے ذریعے، ان کے مالوں کے ذریعے، کیا غلطیاں تھیں اس اولاد کو وہاں تک لانے میں، بات کو تو بڑے نیک انسان تھے، اب نہیں، میں نے چاہا کہ یہاں آ جائیں، معلوم پڑوسیوں نے بتایا بہت مارتا ہے، جوان رہو، شادی شدہ، بوڑھے باپ کو، میں نے کہا سب چھوڑ دو، تو ڈرتے تھے کہ آ جائے گا یہاں بھی، میں نے کہا ارے یہاں قدم ہمت نہیں کر سکتا، قدم نہیں رکھتے، ذرا سی بھی ہمت نہیں کر سکتا، آس پاس آنے کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے وہ میں اپنا سامان ذرا سے چھپا کے رکھتے، کچھ مت چھپاؤ، سب یہاں ہو جائے گا سامان، آپ کو کیا چاہیے بوڑھے آدمی، 2 وقت کا کھانا، کپڑے وپڑے سب یہاں ہو جائے گا، کچھ مت لاؤ،
اب وہ کپڑے وپڑے کو چھپا کے پھر بھی انہوں نے کہیں پڑوس میں رکھے ہوتے، پتہ چل گیا تو پھر پکڑ لیا، بہت مارا، پٹائی کے بھاگ رہا تھا، اور بہت بہت نیک آدمی تھے. اب پابندی سے جمعے کی نماز میں آتے تھے. اب ہوں گی اللہ پچھلی غلطیاں جو کچھ تھی، ظاہر ہے ایسی اولاد تو اپنی غلطی ہوتی، اپنی ہی ہوا کرتی ہے اس طرح. یہ ایسی اولاد اگر کوئی، تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو اسی دنیا کے اندر مال بھی عذاب بن جاتا ہے، اور یہ بھی وہ بے چینیاں، وہ فرسٹریشن، وہ جو ہے مال اس کو بچا کر رکھنا، کیسے کرنا، اس کا مینجمنٹ جو ہے وہ ڈپریشنس میں لے جاتا ہے. اسی دنیا میں ان کے ذریعے عذاب دے. اللہ تو یہ چاہتا ہے وہ تازہ کان کو تم ہم کافرون، اور ان کی جان بھی اسی حالت میں ناشکری کی حالت میں جائے. یہ اللہ یہ چاہتا ہے اینڈ تک ان کے ساتھ یہ کیفیت رہے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ہم آپ میں ہی سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، نہیں ہے تم میں سے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ بزدل ہیں، ڈرتے ہیں. تم نہیں ڈرتے، ایمان والے نہیں ڈرتے. ڈر کس چیز سے ہوگا؟ یا پکڑے جائیں گے، قید ہو جائے گی، یا جان چلی جائے گی. تو اس سے سستا، اس سے اچھا ہے، اس سے کامیابی کا دوسرا کوئی سودا ہی نہیں ہے. جن کے اندر سچ مچ ایمان ہے وہ نہیں ڈرتے، یہ بزدل ہیں. اپنے حالات سے بھی ڈرتے ہیں، دولت چھن جائے گی، یہ ہو جائے گا، ایسا گڑبڑ ہو جائے گا، وہاں کے رسک آ جائیں گے. یہ تو پھر تم میں سے کہاں سے ہو گئے؟ اور کہتے ہیں تم میں سے. اللہ کی قسمیں کھا کھا لو یجدون ملجن او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون. کوئی اگر مل جائے انہیں اسکیپ روٹ کسی جگہ، یہ ہے پناہ، ذرا اس کی آڑ لے لیں، ادھر گھس جائیں، فلاں یہ اسکیپ روٹ ہے. یہ ایسی اس زبان میں کہا ہے پناہ کی جگہ غار یا گھسنے کی جگہ. اسکیپ روٹ کوئی مل جائے بچنے کا کسی جگہ، در کوئی شیلٹر، کوئی اور پناہ، تو بڑی تیزی کے ساتھ میں گھوم کر ادھر دوڑ کے لگا کے بھائی اس کی پناہ میں آ جاؤ، یا یہ ایکسکیوز لے لو. وہ بڑی تیزی کے ساتھ میں پیٹ پھیر کر ادھر بھاگتے ہیں اس ایکسکیوز کی طرف یا اس پناہ کی طرف. اس لیے یہ بزدلی ہے نا. تو اس لیے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، تمہارے پاس اگر کچھ آتا ہے، لوگوں کو کہیں پر کچھ دیتے ہو، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہو، تو یہ لفظ جو ہے نا یلمزو کا، عجیب لفظ ہے یہ عربی کا. اسے بھی کہتے تھے آنکھوں سے اشارہ کیا، دیکھ رہے ہو، مطلب منہ سے کچھ نہیں کہا، چند لوگوں کو تو اشارہ کیا کہ طرح دیکھو. یا کچھ اپنی باتوں کے اندر منہ سے کہا تو وہ ڈائریکٹ نہیں کہا، ڈائریکٹ آپ بھی ان کو تو دینا بہت ضروری تھا، اور کیسے دیں گے. بظاہر تائید کر رہے ہیں، لیکن اب یہ جو ہے یہ لگاتار یہ چیزیں ایسے جو اشاروں سے ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے، یا ہاتھوں یا آنکھوں، یا یہ کہ ذرا سا اشارہ کر دیا ایسی، تو ہاتھوں کے اشارے سے یا آنکھوں کے اشارے سے یا الفاظ آئے تو ایسے آئے جس پہ ڈائریکٹ کچھ نہیں ہے، لیکن بہت کلیئر ہے کہ اعتراض چل رہے ہیں اس معاملے میں کہ یہ پیسے کدھر جا رہے ہیں، یہ کن کو ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اور اگر ان کو دے دیے جائیں تو بڑے خوش رہیں گے. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اپنے آپ کو جو ایڈوانٹیج کچھ نہیں مل رہا، وہ ایڈوانٹیج اپنے آپ کو مل جاتا، سامان سے، چیزوں سے، پیسوں سے، تو خوش رہتے. ان کو جب نہیں مل رہا ہے تو دل میں سختی ہے، ناراضگی. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کاش ایسا ہوتا کہ یہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول ان کو دیتے، یہ کاش اس پر راضی ہوتے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو پھر کیا ہوتا؟ سَيُؤْتِينَا، کہا ہم دیتے بہت. یہ دراصل اس طرز عمل پر چلتے تو ہم تو بہت دیتے، جلدی دیتے. یعنی دنیا کی بات ہو رہی ہے، خالی آخرت کی بات نہیں. سیؤتینا، جلدی، عنقریب. سیؤتینا اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے، اللہ کا فضل اس کے بعد ہوتا ہے. اپنی جو تدبیریں ہیں وہ ضروری ہے، عمل ضروری ہے، صحیح فیصلے ضروری ہے، کام محنت، لیکن اس کے بعد بھی بہت سے انفورسین جو نظر نہیں آنے والی چیزیں جس سے نقصان ہو جاتے ہیں، یا نقصان نہیں ہو رہے، نظر نہیں آنے والی چیزیں جس سے بہت فائدے مل جاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. نقصان بچ گئے یا فائدے ہو گئے، جب ان چیزوں سے جس کا کوئی انتظام خود نہیں کر سکتے تھے، پتہ ہی نہیں تھی. اتنے ہی کا تو کر سکتا ہے انسان جتنے کا معلوم ہے، کوشش ہے، اسے فضل کہتے ہیں اللہ کا. سیؤتین اللہ من فضل، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں عطا کرتا ہے. ورسول، اللہ اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ رغبت کرنے والے. ہم آیت نمبر 59 تک آئے سورہ توبہ کی، آیت نمبر 59 تک انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 60 آیت نمبر توبہ. آیت 60 وہ زکوٰۃ سے متعلق آیت.
شاید ایک ہی آیت میں سارا وقت چلا جائے، بہت اہم آیت ہے. سبحان ربک.